نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال الله في مقام آخر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز وائس چانسلر صاحب، اساتذہ گرامی قدر، محترم ارکان انتظامیہ اور میری پیاری بچیوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے عید کا دن تھا، تو when I was student تو امام صاحب، خطیب صاحب جو بیان فرما رہے تھے، انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے آج تک نہیں بھولی ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم یہ جاننا چاہتے ہو، کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے کہ اس کے روزے قبول ہوئے یا نہیں، مجھ سے پوچھ لے۔ ہم سب حیران ہوئے کہ ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہے، یہ کیا بتا سکیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ آج جو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بدلا ہوا انسان ہے، جو بدل چکا ہے، وہ جو تھا وہ نہیں رہا، نگاہیں بدل چکی ہیں، سوچ بدل چکی ہے، عمل بدل چکا ہے، فکر میں انقلاب آ گیا ہے، عمل میں انقلاب آ گیا ہے، اس کے روزے قبول ہو گئے۔ اور جو آج جیسا رمضان میں داخل ہوا ویسا ہی باہر نکل آیا ہے، تو سمجھو اس کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ کتنی پتے کی اور پائے کی بات کہتی تھی۔ اسی طرح ایک اور عید کا بیان مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ بھی میرے زمانہ طالب علمی میں تھا۔ وہ عربی کا ایک مقولہ انہوں نے بولا تھا، لیس العید لمن لبس ثوب الجدید۔ عید یہ نہیں کہ آپ نئے کپڑے پہن لو، نئے کپڑے پہننا سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عید ولیس العید لمن اکل طعام اللذیذ، عید کے دن عمدہ لذیذ کھانے کھائے، یہ بھی عید نہیں۔ ولیس العید لمن لاق الحبیب، دوستوں سے ملاقات بھی عید نہیں، تو پھر عید کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْعِيدَ لِمَنْ خَافَ وَعِيدَ، عید تو آج اس کی ہے جس کو اللہ سے پیار ہو گیا اور آخرت سے ڈر گیا، اپنے اعمال کو بدل لیا ہے۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک گزر گیا ہے۔ آپ بڑے سمجھدار بچے ہو، کسی ورک شاپ میں ایک گاڑی کو آپ لے جاؤ اور وہ 1 مہینہ ورک شاپ میں رہے اور باہر نکلے اور پھر اس کو دھکا لگانے کی ضرورت پڑ جائے، وہ سٹارٹ ہی نہ، تو آپ کیا کہو گے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہو، کسی تربیتی کیمپ میں داخل ہوئے ہوں اور کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو، تو اس کا مطلب وہ کیمپ صحیح معنوں میں جوائن ہی نہیں کیا ہے۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد اب ہمیں جائزہ لیں۔ بھائی دیکھو، آپ ڈاکٹرز آپ 15 دن کا کورس دیتے ہیں، یہ میڈیسن ہے، یہ آپ کھائیے۔ 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد، اگر مہینے کا کورس ہو، پھر آنا میرے پاس۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ آپ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ۔ وہ ٹیسٹ دیکھتے ہیں، مہینہ پہلے کی رپورٹس کیا تھی، مہینے بعد کی رپورٹس کیا ہیں۔ اگر تو ان دونوں رپورٹس میں فرق ہے، بہتری آ گئی ہے، امپرومنٹ ہے، تو کہتے ہاں دوائیوں کا فائدہ ہوا ہے۔ اور اگر جیسی رپورٹس 1 مہینہ پہلے تھی ویسی ہی 1 مہینہ بعد نکلی ہیں،
اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ ان باتوں کو سمجھتے ہو۔ مہینہ پہلے ہم جن کمزوریوں کا شکار تھے، جن اخلاقی کمزوریوں کا شکار تھے، آج رمضان کے بعد وہ کمزوریاں اب نہ ہوں۔ اپنا جائزہ لیں، کیا ہم بدل چکے ہیں؟ یہ اگر ہو جائے تو میرے پیارے بچوں حق انقلاب آ جائے۔ 70 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ رمضان المبارک کی ہی کوئی تاریخ تھی، آپ کو پتہ ہوگے کون سی تاریخ تھی، جس رات پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا، پتہ ہے؟ لیلۃ القدر۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں یہی موضوع تھا۔ اسی لیلۃ القدر میں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا تھا، اور پھر اگلا دن جمعۃ الوداع تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما دے، ہم اس پاکستان کو تیرے قرآن کے مطابق بنائیں گے، خود بنیں گے اور بنائیں گے۔ آج 73 سال کے بعد میرے بچوں جائزہ تو لو، ہم نے اس عہد کو توڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ آج ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ بچوں، یہ قابل غور بات ہے، آج پھر ایک رمضان گزر چکا، ہمیں اس عہد، وہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا، یاد دلا رہا ہے۔ اس وعدے کے 2 حصے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ جو امانتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اس کے امین ہوتے ہیں، اور جو وعدہ کر لیں پھر اس کے پاس بان بن جاتے ہیں۔ پورے ماہ مبارک میں ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے آئے ہیں۔ یہ روزہ کھولتے وقت جب دعا مانگتے تھے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، روز کہتے تھے۔ اور بعض حدیثوں میں صرف 2 الفاظ ہیں، انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ میں نے روزہ تیرے لیے رکھا، مطلب جینا اور بننا تیرے نام ہوگا، ایک ایک لمحہ اللہ کے نام۔ آج ہم جائزہ لیں، کیا ہمارا جینا اور بننا اللہ کے نام ہو چکا ہے؟ تو پھر تو بھائی عید منانے کا پورا حق ہے، خوشیاں مناؤ۔ یہ عید کا دن یوم تشکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے بچوں، ایسا نہ ہو کہ ہم پورے مہینے کے بعد ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے، کہیں کیا تبدیلی آ جائے۔ اب آپ تبدیلی کہتے ہو، میں اسے انقلاب کہتا ہوں۔ سب سے پہلے سوچ میں انقلاب آ جائے۔ کیا سوچ ہے؟ جینا اور مرنا اب اللہ کے نام ہو چکا ہے، ایمان آ گیا ہے، ایمانی انقلاب۔ یہ رمضان کا مقصد تھا، روزے کا مقصد تھا کہ یقین پیدا ہو جائے، اور اس یقین کے ساتھ یہ جو کلمہ پڑھتے ہو، کیا ہے؟ جان اور مال کا اللہ کے ساتھ سودا ہے۔ ایمان کا انقلاب آ جائے، اخلاق میں انقلاب آ جائے۔ کیا ہم نے جھوٹ اور بددیانتی کو چھوڑ کر صداقت و امانت کو اختیار کر لیا ہے؟ کیا ہم نے استحصال کو چھوڑ کر عدل و انصاف کو اختیار کر لیا ہے؟ کیا نفرتیں محبتوں میں بدل گئی ہیں؟ کیا ہمیں زندگی کا شعور مل گیا ہے؟ کیا ہمیں علم کی شمع سے پیار ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے اندر جذبہ انقلاب بیدار ہو گیا ہے؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس کا مقصد جذبہ انقلاب کو بیدار کرنا تھا۔ ایسا جذبہ، اللہ اکبر، کہ پہلے ہم خود چلتے پھرتے قرآن بن جائیں۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن،
ایک انقلاب اپنی ذات میں، اپنے عمل میں، اپنے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، ماں باپ کے حقوق کو سمجھ لیں، ہمسایوں کے حقوق کو سمجھیں، انسانی حقوق کو سمجھیں، ہمارے اپنے اخلاق میں انقلاب، معاشرت میں انقلاب، اور پھر اسی طرح سے سیاست اور معیشت میں انقلاب، یہ ساری تبدیلیاں آئیں۔ اور روزہ دیکھیے محض انفرادی فعل نہیں ہے، پوری امت ایک ہی وقت میں، پورا وطن ایک ہی وقت میں، پیغام سب کے لیے ہے۔ پیغام یہی ہے کہ اب ہمیں اس انقلاب کو جو اللہ کے رسول لے کر آئے، بوجھو وہ انقلاب کس کتاب کے ذریعے سے، میں آپ سے پوچھا کرتا ہوں اکثر لوگوں سے، یہ انقلاب قرآن کے ذریعے لے کر آئے تھے یا یہ انقلاب تلوار سے آیا تھا؟ تو اس کا جواب بچوں آپ کو معلوم ہے، یہ انقلاب تلوار سے نہیں قرآن سے آیا تھا۔ اللہ کے رسول قرآن لے کر آئے اور دنیا پر چھا گئے۔ صحابہ نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن ان کی روح میں اترا، ان کے قلب میں انقلاب آیا اور وہ انقلابی بن کے اٹھے، پوری دنیا پہ چھا گئے، نالج لیڈرز بنے، اکنامک لیڈرز بن گئے، دنیا کی سب سے بڑی عسکری اور فوجی طاقت بن گئے، علمی طاقت بن گئے۔ آج دنیا یہ سب جانتی ہے۔ میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں کہ آج نمبر 1 ویلفیئر اسٹیٹ کا جو درجہ ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے پاس ہے، اور وہاں پر جو لاز امپلیمنٹ وہ کر رہے ہیں اس کا نام پتہ ہے، عمر لاز، آپ سب کو پتہ ہے۔ کیا مطلب کہ کیوں غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ اس کو بہترین سمجھتے ہیں۔ اور سیدنا عمر سے پوچھو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ تو اللہ کے رسول کی نگاہ سے یہ سب کچھ ملا، اور یہ سب قرآن کی برکت سے ہوا۔ میرے پیارے بچوں، آج اپنے اندر وہ ان جذبہ انقلاب سے سرشار ہو کے اٹھ کھڑے ہو۔ میں آپ کو قرآن کا وہ پیغام سنانا چاہتا ہوں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اب اتنی محنت کرو، دیکھو اپنے کیریئر کے لیے محنت کرتے ہو، اصل کیریئر وہ ہے جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنی تعلیم میں بھی ٹاپ پہ جاؤ، ٹرائی ٹو اچیو ایکسلنس، لیکن اپنے زندگی کا مشن نہ بھول جانا۔ بعض بچے میں پوچھتا ہوں بھی کیوں پڑھتے ہو؟ کیا نوکری کے لیے؟ کہ ایک اچھا گھر ہو، نوکری ہو، لمبی گاڑی ہو، اچھا پیکج ہو، اچھی فیملی ہو؟ یہ تو ضروریات زندگی ہے۔ مقصد حیات رمضان المبارک ہمیں سکھا گیا ہے، سکھاتا رہا ہے۔ کیا؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس لیے؟ اللہ، وہی میں آج پھر شعر پڑھوں گا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جسی کے بچوں کو اب دنیا کی امامت کرنی ہے، اٹھو، قرآن سے اپنا تعلق قائم کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ القرآن حجت لک و علیک، یہ یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت، اسی سے فیصلہ ہو جانا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ قرآن تمہیں دیا اور تم اس کو سمجھتے نہیں ہو، عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بچوں، یہ میسج ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول قرآن لے کر آئے اور دیکھو کیسی کیسی تکالیف سے گزرے صحابہ کرام اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن راستہ نہیں چھوڑا، قسم کھا کے اعلان کیا، قسم ہے اس ذات مبارکہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنا مشن نہیں چھوڑوں گا جب تک ایسا معاشرہ قائم نہ ہو جائے کہ رات کی تنہائیوں میں ایک عورت زیورات پہن کے کعبہ سے صنعاء تک چلتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ اس طرح کا معاشرہ قائم، ایسی معیشت قائم جس میں عدل و انصاف ہو، ایکسپلوٹیشن نہ ہو، ایسی اخلاق جو صداقت و دیانت پہ مبنی ہوں۔ اس پاکستان کو، پیارے پاکستان کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے،
پیارے وطن کو بدلنا ہے، اس معاشرے کو بدلنا ہے، پوری زندگی کو بدلنا ہے۔ یہی میسج تھا، یہی میسج ہے، اور آج میں آپ کو عید کے بعد بھی یہی میسج سنانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، اس کو پلے باندھ لو، یہی مقصد حیات ہے۔ لیکون الرسول شہیدًا علیکم، اللہ کے رسول نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب وہی فرض کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب باقی پوری انسانیت تک اسی پیغام کو پہنچانا، قرآن کی روشنی کو پہنچانا، یہ بچوں تمہارے ذمے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو اس روشنی کا علم بردار بنا دے، انقلابی بنا دے، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح کی حیات، کشمکش انقلاب۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ایک شعر مجھے اور بھی یاد آ گیا ہے۔ اللہ، انقلابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں چاہتا ہوں تمہاری نظر اب آسمانوں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اللہ کریم میرے بچوں کو بلندیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔